ڈنر پر جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ میری نظر اپنی 11 سالہ بیٹی کے کانوں میں پڑے سونے کی بالیوں پر پڑی، جو اس نے بڑے اہتمام سے تیار ہو کر آج خصوصی طور پر پہنی ہوئی تھیں۔ عام طور پر مجھے ایسی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ بالیاں تو میری یادوں کا اہم حصہ تھیں۔ بچپن سے ہمیشہ میں نے وہ اپنی امی کے کانوں میں دیکھی تھیں۔ ہمیں پڑھاتے، ہمارے لیے کھانا بناتے، ڈانٹتے، پیار کرتے، ہنستے، ان کے کانوں میں ہولے ہولے ہلتی بالیوں کے وہ گولڈن موتی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ پوچھنے پر بیٹی نے کنفرم کر دیا کہ آج دادوں کی بالیاں پہنی ہیں۔ امی بہت یاد آئیں۔ 7 سال سے زیادہ ہو گئے وہ صرف دعاؤں، یادوں اور خوابوں میں آتی ہیں۔ میرے گھر میں ان کا قرآن پاک، جس میں ایک ٹیشو تہہ کر کے شاید نشانی کے طور پر رکھا تھا، ان کے جائے نماز، ان کے جوتے جو آخری دفعہ پہن کے وہ ہسپتال گئی تھی، اور ان کی بالیاں جو آپریشن کے لیے جاتے سمے انہوں نے ہمیں پکڑائیں، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں کے گھر یاد آ گئے، جن میں امی کی ایسی کتنی ہی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ سب کچھ یہی ہے، بس وہ نہیں ہے۔ سوچ رہا ہوں چیزوں کی میعاد ہے، حفاظت کرو تو صدیاں سنبھال لو، انسانوں کی نہیں، زندگی کی نہیں، سب فانی ہے سوائے اللہ کے، سوائے ہمارے اعمال کے جو کسی فلم کی طرح محفوظ ہو رہے ہیں۔ چند لمحوں کو تھم جائیں اور سوچیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ جائیدادیں، چیزیں، سونا، ہیرے، موتی، پیسہ، ان چیزوں کی فکر جو ہمیشہ سے یہیں ہیں اور یہیں رہتی رہیں گی، جن کی بس ملکیت بدلتی رہے گی، ان کے لیے اتنے پریشان ہیں کہ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہ اللہ جو شدت سے ہمارے اپنی طرف پلٹ آنے کا منتظر ہے، وہ اللہ جو دائمی ہے، وہ اللہ جو اصل مالک ہے زمین و آسمان میں موجود سب چیزوں کا، اور ہمارا بھی۔ مالک نے ایک امتحان ہی تو دیا ہے، محنت کر لینا۔ اس امتحان میں بھی ادھر ادھر کی چمک کو پکڑنے کی چکر میں بھاگتے رہیں گے تو واپس کس منہ سے جائیں گے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ آئیں اس رمضان میں اللہ سے جڑنے کی ایک ایسی روٹین پلان کریں جسے پھر پورا سال اپنائے رکھیں، اور تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے کامیاب پائے جائیں، کامیاب ٹھہرائے جائیں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نے اگر پچھلے سالوں میں جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں، میرے پاک اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اس رمضان میں ہمیں طاقت دے دے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے صرف مدد مانگیں۔ میرے پاک اللہ اس رمضان میں ہماری ایسی روٹین سیٹ کر دے کہ ہم پورے سال پھر تجھ سے دور نہ جائیں۔ میرے پاک اللہ ہمیں یہ چانس دے دے، اور میں اپنے دوستوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی نماز روزہ سے دور ہے، وہ اس رمضان کو اپنے لیے ایک قیمتی رمضان جان کے دیکھے۔ آپ سب دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں تمام لوگوں کو اس رمضان میں اللہ کے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔